الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أليس الله بكاف عبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم كي لا تزدروا نعمة الله عليكم. رواہ الترمذی. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک للائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، سورہ زمر میں اللہ نے ان بندوں کے تعلق سے جو اللہ پر یقین، اعتماد اور توکل کرتے ہیں ایک سوال کیا، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اکیلا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ ہر کوئی جواب دے گا کہ اللہ کافی ہے. قرآن مجید کا یہ سوال بہت معنی خیز ہے، بلکہ اگر اس سوال کے پر بندہ غور کرے اسے زندگی کی تمام مشکلات اور پریشانیاں ہلکی لگے گی. زندگی کے کتنے بھی غم ہوں، کتنی بھی آزمائشیں ہوں، سب اس کے نزدیک بہت ہی آسان ہو جائے گی. مسند احمد کی ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں. حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک سوال کیا. ان کا سوال یہ تھا کہ آخر اللہ تو نے مومن بندے کو دنیا اتنی کم کیوں عطا کی؟ حقیقی بات یہی ہے کہ ایک مومن کے لیے دنیا اتنی فراخی کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ نہیں ملتی جیسا کہ ایک کافر کو ملتی ہے. لیکن ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے، مسلم کی ایک دوسری روایت کے اندر اگر تمثیلی طور پر اس چیز کو بیان کرے تو بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی کہ اگر دو لوگ جھگڑا کر رہے ہوں اور ان دونوں کے درمیان بڑا شدید قسموں کا تنازع ہو، لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر تم دونوں کے درمیان جھگڑا کس بات کا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ایک مچھر کے پر، یعنی ایک مچھر کے تعلق سے ہم جھگڑا کر رہے ہیں. تو لوگ حیرت کریں گے، ایک مچھر کے بارے میں اتنا جھگڑا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا مچھر کی بھی کوئی وقت ہے؟ تو اصل معاملہ یہی ہے کہ دنیا جس کے لیے ہم جھگڑ رہے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر، بلکہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر دنیا کی حقیقت یا اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ما سقا کافرن، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا. تو جس دنیا کو اللہ نے کوئی اہمیت نہیں دی ہم کیوں دیتے ہیں؟ ہماری زندگی کے تمام تر الجھنیں، پریشانیاں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی کہ ہم نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی. قرآن مجید جو سورہ ہر جمعہ بلکہ عیدین کے موقع پر بھی تلاوت کی جاتی ہے، ایک پیغام قرآن مجید دیتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت بہت بہتر، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جبکہ دنیا نہ تو بہتر ہے اور نہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. انسانی زندگی کے اندر تنازعات، اختلافات، جھگڑے، مصیبت، پریشانی، غم، تمام چیزوں کی اصل وجہ دنیا داری ہے.
اگر ہم نے اپنی ترجیحات آخرت کو دی تو کبھی بھی اس طرح کی الجھنیں ہماری زندگی کے اندر نہیں آئے گی. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. تو یہاں ایک مثال کے ذریعے میں نے کہا، اب یہاں بھائی کا بھائی کے ساتھ یا کسٹمر کا دکاندار کے ساتھ، ہمارے اپنے قومی جماعتی تنازعات، اگر ساری چیزوں کی بنیاد دیکھ لی جائے تو کیا ہم عقیدے پر جھگڑا کرتے ہیں؟ ہمارا پڑوسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو کیا عقیدے کی بنیاد کے پر یا منہج کی بنیاد کے پر، کتاب و سنت کی بنیاد کے پر، کن بنیادوں پر ہم جھگڑا کر رہے ہیں؟ ہمارے جھگڑے کی اصل وجہ نہ عقیدہ ہے نہ منہج ہے، بلکہ دنیا ہے، جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اسے ترجیح دے رہے ہو، حالانکہ آخرت تم لوگوں کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. تو اپنی ترجیحات کے پر غور کیجئے، ہم کن چیزوں کو اہمیت دے رہے ہیں. اہمیت کی بنیاد پر ہی ساری باتیں طے ہوتی ہیں. اصحاب کرام کی زندگی غور کیجئے، ان کی زندگی کے اندر دنیا داری نہیں تھی. اس کی بنیاد کے پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے درمیان تنازعات بھی نہیں تھے، ان کے درمیان اختلافات بھی نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کو کبھی ترجیح دی ہی نہیں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مال لے لیتے، اس کے بارے میں کہا کہ اللہ کے رسول جو مال آپ لیں گے وہ ہمارے لیے پسندیدہ ہوگا، اس لیے کہ اسے اللہ کی راہ میں آخرت کے لیے استعمال کر لیا گیا. لیکن جس مال کو آپ نہیں لیں گے وہ ہمارے لیے ناپسندیدہ ہوگا، اس لیے کہ وہ ہماری آخرت کے لیے نہیں بلکہ اسے کا حساب دینا ہوگا. قیامت کے دن بندے کے قدم ٹلنے والے نہیں ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے کئی سوالات میں سے ایک سوال یہ نہ کر لے کہ اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا، من این اکتسب وفیما انفق، کہ اس مال کو اس نے کہاں سے کمایا، سورس آف انکم کیا ہے. آج دنیا میں لوگ انکم ٹیکس کے چھاپے، ای ڈی کے چھاپے، ان تمام چیزوں سے ڈرتے ہیں کہ ہم دنیا میں لوگوں کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے اور حکومت کو کیا جواب دیں گے. اگر یہ ایجنسیاں ہمارے اوپر آ کر حملہ آور ہوتی ہیں، پوچھ تاچھ کرتی ہے تو ہمارے پاس جواب نہیں ہے، ان ساری چیزوں کا حساب و کتاب نہیں ہے. سوچئے یہ تو دنیا ہے. آخرت میں جب رب العالمین کے سامنے ہماری زندگی کی کتاب کھولی جائے گی تو کیا ہم اللہ کو جواب دے پائیں گے؟ اور وہاں ہمارے سامنے کوئی ہمارا سپورٹ کرنے والا، کوئی مدد کرنے والا، کوئی وکیل، کوئی بیرسٹر نہیں ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس بین اللہ و بینہ ترجمان، اللہ اور اس کے درمیان کوئی ترجمان ٹرانسلیشن کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ اس سے باتیں کرے گا، سوال کرے گا، بتا. اب انسان یہ سوچے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے انسان ہوں گے، اربوں خربوں انسان. آج دنیا میں اربوں انسان بیک وقت موجود ہیں. تو اللہ کے لیے تمام چیزیں بہت آسان ہیں، بہت تیزی کے ساتھ حساب لے گا. ان اللہ سریع الحساب، بہت آسانی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ زندگی کا حساب و کتاب ہوگا. تو مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. تو یہ سوالات کی ہم کو اصل تیاری کرنا ہے. ہماری جتنی توجہات آخرت سے ہٹے گی، سمجھ لیجئے گا کہ زندگی کے اندر اس نے مسائل اور پرابلمس ہوں گے. ایک اور بات، دنیا دار الامتحان ہے. جب اللہ نے ہمیں یہاں امتحان کے لیے بھیجا ہے، آزمائشیں آگی. اگر ہم کتنے ہی محفوظ طریقے سے زندگی کیوں نہ گزاریں، دنیا میں انبیاء سے بہتر زندگی گزارنے والا اور اللہ کے کہے کے مطابق چلنے والا، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ اللہ کی طرف سے سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام کے پر آئی، اس لیے کہ ان کے ایمان کا معیار لیول بہت اونچا تھا. جیسا ایمان کا لیول ہوگا، آزمائشیں بھی اسی اعتبار سے آئے گی. اور ترمذی کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، آزمائش، امتحان جتنا بڑا لیا جائے گا اسی اعتبار سے اجر دیا جائے گا، نوازا جائے گا، انعامات دیے جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ انسان 10ویں کا ایگزام دے، SSC کا، HSC کا امتحان دے اور اسے IAS یا اس طرح بڑی بڑی پوسٹ دے دی جائے یا اس مقام کے پر اس کو فائز کر دیا جائے. نہیں، بلکہ امتحان جیسا ہوگا اسی اعتبار سے اسے سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، بخشش دی جائے گی. تو جب بڑے بڑے امتحانات زندگی کے اندر آتے ہیں تو سمجھ لیجیے اس کے امتحانات، اس کی آزمائشوں کی بنیاد کے پر اجر بہت بڑے ہوتے ہیں. انبیاء کی زندگی، یہ ہماری زندگی میں ہر کسی کے ساتھ لگا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر دکھ، تکلیف، پریشانیاں، آزمائشیں نہیں ہیں
تو اسے دراصل اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ میرے ایمان کا معیار ایسا ہے ہی نہیں کہ لوگ مجھ سے امتحان لیں یا میرے پر آزمائشیں آئیں۔ ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہمارے سامنے حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، انبیاء کے واقعات آزمائشوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ دیکھیے کہ انہیں آزمایا گیا۔ آج ہم جب دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں، یہ باتیں میں دنیاوی حالات کے تناظر میں ہی کہہ رہا ہوں، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو امتحانات اور آزمائشوں میں نہ گرا ہوا ہو۔ ہر کسی کی آزمائش جدا جدا ہے، لیکن آزمائش میں پڑھنے سے پہلے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی، وہ ایک حدیث ہماری زندگی کے تمام غم اور فکروں کو دور کر دیتی ہے۔ ترمذی کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنوں سے چھوٹوں کو دیکھیے، یعنی جو تمہارے اعتبار سے مال میں کم ہے، تمہارے اعتبار سے ان کا گھر چھوٹا ہے، کاروبار چھوٹا ہے، تم سے کم کماتے ہیں، یا تمہارے اعتبار سے اللہ نے انہیں خوبصورتی علم و کم دیا ہے، انہیں دیکھو۔ ان لوگوں کو مت دیکھو جو تم سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ اگر ہم ایک مکان میں رہتے ہیں، جس مکان کے اندر رہتے ہوئے ہم سردی، گرمی، بارش، ان تمام موسموں کو آسانی کے ساتھ جھیل جاتے ہیں، ہمارا مکان ایسا ہے کہ موسم کی سختیوں کو آسانی کے ساتھ برداشت کر لے جاتا ہے، تو ہمیں محلات کے اندر رہنے والے، بنگلوں کے اندر رہنے والے لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے کہ ان کے پاس آشائشیں کتنی زیادہ ہے، سوئمنگ پول ہے، کھانے کے لیے بہترین ہال ہے، کچن ایک ایسا ہے جو انتہائی معیاری اور اعلیٰ ہوتا ہے، اور زندگی کی تمام آشائشیں وہاں پر موجود ہے، نہیں، بلکہ اپنے سے چھوٹوں کو دیکھیے، وہ جو فٹ پاتھ کے پر زندگی گزارتے ہیں، جن کے پاس رہنے کے لیے مکان صحیح طور کے پر نہیں ہے، جھگیوں کے اندر، جھوپڑیوں کے اندر رہتے ہیں، ذرا سا بارش آئی کہ پانی ٹپکنا شروع ہوتا ہے، یا گرمی کی شدت بڑھ جائے تو وہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے، زیادہ سخت سردی پڑ جائے تو سردی کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بغیر چپل کے جا رہا تھا، بغیر جوتیوں کے، نہیں تھا میرے پاس، تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو جوتا پہنے ہوئے بڑے شان سے جا رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ اللہ تیرا بندہ محروم ہے، اب دیکھیے کہ ان لوگوں کے پاس جوتے ہیں، میرے پاس تو جوتے بھی نہیں ہیں، اور اسی بغیر جوتوں کے میں راستہ چل رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں تھوڑی ہی دور گیا تو دیکھا کہ ایک بندہ تھا جس کے پیر کٹے ہوئے تھے، تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے تو مجھ کے اس کے مقابلے میں بہت بہتر بنا کے رکھا ہے، میں صرف جوتوں کی شکایت کر رہا ہوں، اس بندے کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے، وہ چلنے کے قابل کہاں ہے؟ اگر اس کے پاس جوتے ہوں تب بھی وہ اس کے لیے کیا فائدہ مند ہے؟ کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ تو اپنوں سے چھوٹوں کو دیکھیے گا تو اللہ کی نعمتیں ہمیں کم نہیں محسوس ہوگی۔ ہمارے اندر ناشکری کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اپنوں سے بہتر کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس سائیکل ہے تو ان لوگوں کو دیکھنے لگتے ہیں جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس موٹر سائیکل ہے تو ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس فور ویلر ہے کہ ان کے پاس اتنی شاندار گاڑی ہے، تو زندگی کے اندر شکوے اور شکایتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور یہی معاملہ خواتین کا بھی ہے کہ خواتین بھی اگر اپنے سے چھوٹے لوگوں کو یا ان لوگوں کو جن کی زندگی کے اندر اتنی آسائشیں نہیں ہیں دیکھنے لگ جائیں تو زندگی کے اندر مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ ہر اعتبار سے آپ اسی کے پر توجہ دیجیے گا۔ اب انبیاء کے واقعات، حضرت ابراہیم علیہ السلام، بتائیے اگر انہیں آگ میں کودنے کے لیے مجبور نہیں کیا جاتا اور وہ آگ میں اللہ پر یقین اور توکل کرتے ہوئے نہ کودتے تو بتائیے آج جو اعزاز اور رہتی دنیا تک ان کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کے واقعے کے بارے میں لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے یقین، ان کے توکل کو بیان کیا جاتا ہے، کیا یہ تمام چیزیں آ سکتی تھیں؟ نہیں۔ کون ہوتا جو عید الاضحیٰ کے موقع کے پر ان کی قربانی کے واقعے کو بیان کرتا کہ اللہ کے لیے اپنی چہیتی اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ تو یہ چیزیں اسی وقت آئے گی جب امتحان اور آزمائشوں کے دور سے گزرا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی زندگی دیکھیے، مشکلات، پریشانیاں، مکر و فریب، ان تمام چیزوں سے گری ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آسانی کے ساتھ انہیں نکالا۔ آج مسلمان اگر ہماری زندگی کے اندر غور کرے، ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمیں پریشان کرنے والا، کوئی ہمیں دکھ دینے والا، کوئی ہماری زندگی کے اندر روڑے ڈالنے والا، کوئی ہمارے کاروبار کے اندر پرابلمس پیدا کرنے والا لگا ہوا ہے، آزمائشیں ہوگی۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی پرابلم ہی نہ ہو تو پھر دنیا اسے کہیں گے ہی نہیں
دنیا نام ہے دارال امتحان کا، آزمائشیں ہوگی، بغیر آزمائش کے کوئی شخص دنیا کے اندر نہیں رہ سکتا، اور دنیا دارالجزا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم جو کریں گے وہ مل جائے گا۔ ہاں اللہ کچھ چیزیں اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن مکمل طور کے پر ہماری زندگی کے تمام تر امور کے فیصلے آخرت میں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر تمام چیزیں عطا کر دی جائیں۔ بعض لوگ دنیا میں دیکھے بڑی بڑی نیکیاں کرنے کے بعد بھی اجروں سے محروم رہتے ہیں، حالانکہ وہ بہت نیک ہوتے ہیں، بہت خوبیاں کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، لیکن انہیں دنیا میں اس کا صلہ نہیں ملتا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نیکیاں رائگاں ہو گئیں؟ نہیں، بلکہ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہماری تمام تر نیکیوں کی اصل و بنیاد اور نیت آخرت ہونا چاہیے، آخرت طلبی ہونا چاہیے، دنیا طلبی نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میرے کاروبار کے اندر کچھ اچھائی یا فائدہ ہوا کہ نہیں، یعنی ہم نماز نہیں، عبادت نہیں، تجارت کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ایک آدمی تجارت میں کچھ روپیہ لگانے کے بعد دیکھتا ہے کہ کچھ پروفٹ ہوا کہ نہیں ہوا، تو ہم نے عبادت کو بھی تجارت بنا لیا کہ ہماری عبادت کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے، گھر میں کتنی خیر و برکت آ رہی ہے، کاروبار میں کتنی خیر و برکت آ رہی ہے۔ اگر اللہ چاہے، وہ تو ہے کہ اگر ہم شرعی اعتبار سے چلیں، عبادات کریں اور ہماری تجارت شریعت کے اصول و ضابطوں کے مطابق ہو، تو یقینی طور کے پر اللہ ہمیں دنیا کی نعمتوں سے نوازے گا۔ لیکن اگر ہم نے ٹارگیٹ یہی بنا لیا کہ ہماری عبادتوں کا مقصود یہ ہونا چاہیے ہمارے کاروبار میں ترقی ہو، ہمارے گھر کے اندر خیر و برکات ہو، تو پھر ہماری نیت ہی نہیں صحیح، ہم دنیا کمانے کے لیے، آخرت کمانے کے لیے نیکیاں نہیں کر رہے ہیں۔ اصل ٹارگیٹ اور نیت میں جو مقصود ہونا چاہیے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا۔ قرآن کتنے صاف طور پر کہتا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہو میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ نہیں کہ ہم یہ تمام چیزیں دنیا کے کچھ فائدے کے لیے یا دنیا کے کچھ خیر و برکات کے لیے کر رہے ہیں۔ مقصود سمجھنے کی کوشش کیجئے، نیتوں کے پر توجہ دیجئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اس کے بعد دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام کتنی بڑی مصیبت کے اندر آ کر گرفتار ہوئے۔ آج اگر ہم دیکھیں گے جس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، یعنی غم کے پر غم، مصیبت کے پر مصیبت میں گھرے ہوئے، ایک تو مچھلی کے پیٹ میں ہے اور اوپر سے سمندر کے اندر ہے، ایک لمبی طویل مدت کھانا، پانی، ہوا، آکسیجن، تمام چیزوں سے محرومی، لیکن اللہ نے اپنے بندے کو ضائع نہیں کیا۔ اسی طرح اگر ہماری زندگی کے اندر بہت پرابلمس آ گئے، بہت مصیبتیں آ گئی، ہر اعتبار سے ہم کو گھیر لیا گیا، تو یہ مت سمجھیے گا کہ اللہ ہمیں چھوڑ دے گا۔ اللہ نے وہی سوال کیا نا، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اکیلا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے، قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کافی ہے، لیکن بندے کے اندر بھی بندگی پائی جانی چاہیے۔ عبدہ، یعنی وہ بندہ جو اللہ ہی کا ہو، جو صرف اللہ کی بندگی کرنے والا، تو اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ ہم اللہ کے نہ ہوں اور اللہ ہمارا ہو جائے، یہ کیا ممکن ہے؟ اللہ نے صاف کہا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ شرط ہے یہ نہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں کے پر نافرمانیاں کرتے جائیں، گناہ کے پر گناہ کرتے جائیں اور یہ تصور کر لے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت آئے گی۔ اللہ نے نصرت اور مدد کے لیے یہ لازم کرا دیا کہ اللہ کے دین کی، یعنی اس کے دین کے مطابق چلنے کی کوشش کیجیے، اس کے بعد تمام چیزیں ملنے والی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو خود احساس ہوگا، ایک طرف ہمارے یہاں شکوے شکایت بہت کہ یہ میری زندگی کے اندر ہی کیوں آیا، میں ہی اتنی ساری پریشانیوں کا شکار کیوں ہوا، میرے ہی کاروبار کے اندر اتنی پریشانیاں کیوں ہیں، میں بڑی محنت کر رہا ہوں اس کے بعد بھی کاروبار کے اندر ترقی نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ خود غور کیجئے نا، کیا پرابلم ہے، آپ کی زندگی کے اندر خامی کیا ہے؟ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر میری لونڈی یہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے یا بدسلوکی کرتی ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا کوئی گناہ، میری کوئی غلطی ہے جس کی پاداش میں اللہ نے اسے میرے پر مسلط کر دیا ہے اور یہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، ایک چھوٹی سے، حالانکہ سامنے والے کو غلطی کا دوش دینے کے بجائے وہ اپنا محاسبہ کرتے تھے
کہ آخر میرے اندر کیا غلطی ہے، میں نے کیا ایسا غلط کام کیا جس کی بنیاد کے پر یہ سزا کے طور پر اللہ نے نافذ کیا ہے، لیکن ہم وہ غور نہیں کرتے۔ بجائے اس کے کہ اپنی غلطیوں کا اور اپنے معاملات کا جائزہ لیں، ہم ڈائریکٹ تمام چیزوں کو تقدیر کے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین کے پر موڑنا شروع کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے صاف کہا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے پر حرام کرا دیا ہے، فلا تظالموا وجعلت بینکم محرما فلا تظالموا، اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کرا دیا ہے، بس ایک دوسرے کے پر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ اب غور کیجئے کہ اللہ نے ہم کو ہمارے گھر کے اندر مختار بنایا، ہم اپنے بیوی، بچے، بھائی، ان لوگوں کے مکلف اور ذمہ دار ہیں۔ ذرا یہ بتائیے کہ ہم وہاں پر کتنا انصاف کرتے ہیں، کتنا عدل و کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، خود غور کیجئے نا، تو تبھی سمجھ میں آئے گا۔ ہم اپنی ایک چھوٹی سی دنیا میں جہاں اللہ نے ہمیں اختیار دیا وہاں انصاف نہیں کرتے، اور بات کرتے ہیں کہ ہمارے علاقائی سطح کے پر، بستی کے اعتبار سے پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ پہلے خود تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کرنا سیکھیے۔ اگر آپ دکاندار ہیں، اگر وہاں کام کرنے والا کوئی، آپ اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس کارخانہ ہے یا بہت سارے مزدوروں کو لے کر کام کرتے، کیا آپ ان کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ آپ کے مزدور کو آپ سے شکایت نہیں ہے؟ خود غور کیجئے نا، تمام چیزیں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ قرآن نے جو فرعون کا تذکرہ کیا، کیوں کیا؟ فرعونیت حقیقت میں تمام لوگوں کے اندر ہے، یہ بات الگ ہے کہ کوئی اس کو زیادہ ظاہر کرتا ہے، کوئی کم ظاہر کرتا ہے۔ فرعون کو کتنا موقع اللہ نے دیا، کتنا بڑا ظالم تھا، ہزاروں بچوں کو اپنے سنگھاسن، اپنی حکومت کی بقا کے لیے مار ڈالا، قتل کر دیا۔ سوچئے کتنا سنگین اور ظالم و جابر تھا، لیکن اللہ نے اس کو موقع دیا کہ نہیں دیا؟ تو آج بھی ایسے بہت سارے ظالموں کو اللہ موقع دیتا ہے، چاہے وہ اسرائیل ہو یا کوئی بھی ہو، جو دنیا میں آج مسلمانوں کے پر ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں، اللہ موقع دیتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے آپ کے پر بھی جائزہ لیں تو کیا ہم ظالم نہیں؟ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم ظلم نہیں کر رہے ہیں؟ ہم اپنے معاملات کے اندر بالکل کورے ہیں، ہمارے تمام تر معاملات انصاف اور عدل کی بنیادوں کے پر ہے، کہیں ہمارے اندر کوئی خامی نہیں ہے۔ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ نہیں دعویٰ کر سکتے۔ جب اپنے آپ کے پر یہ چیز فٹ نہیں کر پا رہے ہیں، اسے لاگو نہیں کر پا رہے ہیں، تو ساری دنیا کے بارے میں باتیں کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ دراصل محاسبے کا وقت ہوتا ہے، ہر کوئی غور کرے۔ قرآن نے جو فرعونیت کا تذکرہ کیا اسی بنیاد کے پر کیا، قارون کا تذکرہ کیا۔ آج لوگ دوسروں کے بلکہ عرب کے بارے میں کہتے ہیں ان کے پاس دولت بہت آ گئی، بہت بڑے عیاش بن گئے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہارے پاس اتنی دولت آتی تم کیا کرتے؟ آج یہاں تھوڑی سی دولت اللہ نے عطا کی، کیا عیاشیاں کی جاتی ہیں، کتنی خلاف شریعت کام کیے جاتے ہیں، ہر کوئی دیکھتا ہے۔ ہمارے درمیان صحیح اور غلط کا فرق مٹ جاتا ہے تھوڑی سی دولت کے آنے کے بعد، جب کہ ان کی دولت کے مقابلے میں ہماری دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ تھوڑی سی دولت آنے کے بعد ہم اب اتنی عیاشیاں، شریعت کو پامال کرنا۔ آج آپ دیکھیے کہ مسلم علاقے افسوس ہوتا ہے کہ دیوالی کے موقع کے پر افسوس ہوتا ہے کہ مسلم علاقے غیروں کی نقالی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے بچے پٹاخے پھوڑتے ہیں، ہمارے بچے کالجز کے اندر دیکھیے کہ ان لوگوں کے تہواروں کے اعتبار سے ان کی جو عبادتیں، پوجا پاٹ ہوتی ہے وہ کر رہے ہیں، رنگولیاں بناتے، ساری چیزوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ بتائیے جب ہمارے اندر عقیدے کا، عبادات کا یہ فرق نہیں معلوم تو ہم مسلمان کہاں ہیں؟ مسلمان ہم اسلام کی بنیاد پر ہیں، مسلمان ہم عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے تمام غیروں کے کام اختیار کر لیے اس کے بعد بھی مسلمان رہ گئے۔ ہمارے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاتے ہیں جس کے اندر ذرہ برابر سمجھوتا نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم اپنی زندگی کے اندر جگہ جگہ سمجھوتا کرتے ہیں، اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے نیک بندے، اللہ کی رحمتیں آنی چاہیے۔ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے، یہ ہے، لیکن کب؟ جب بندہ اللہ کا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ آپ اللہ کے نہ ہو اور اللہ آپ کا ہو جائے۔ جب تک ہم اللہ کے دین کے مطابق نہیں چلیں گے اللہ ہمارا نہیں ہوگا، اللہ کی رحمتیں اور نصرتیں نازل نہیں ہوگی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات کہتے ہیں، قانون فطرت اللہ نے تمام لوگوں کے لیے یکساں بنایا کہ اگر کوئی کافر دنیا میں ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے گا اس کو ترقی ہوگی۔ یہی معاملہ ایک مسلمان کے ساتھ بھی ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ اگر کافر اسلامی اصول اور ضابطوں کے مطابق تجارت کرے تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور مسلمان دھوکہ دہی کرے اور تجارت کے اندر خوب دھوکہ دے اور اس کے بعد اس کی تجارت کے اندر برکت ہوگی؟ نہیں، یہ تمام لوگوں کے لیے قانون فطرت یکساں بنایا گیا ہے کہ اگر ایمانداری کی بنیاد کے پر ایک غیر مسلم کو فائدہ ہوگا تو مسلمان کو بھی ہوگا، بے ایمانی کی بنیاد کے پر اگر کسی غیر مسلم کو نقصان ہوگا تو مسلمان کو بھی ہوگا۔ یہ تمام لوگوں کے لیے یکساں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قوم کی بنیاد کے پر اللہ نے قانون فطرت الگ الگ بنایا ہے۔ خود غور کیجئے، ہماری تجارتوں کے اندر کتنی ایمانداری پائی جاتی ہے، ہم کتنا اسلامی رول اور ضابطوں کے مطابق تجارت کرتے ہیں، ہمیں خود غور کرنا ہے۔ تو یہ جو حالات بنتے ہیں محاسبے کے ہوتے ہیں، تاکہ انسان اپنا جائزہ لے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، وہ اپنے بندوں کو ان تمام مشکل حالات میں دیکھنے کے باوجود مدد کیوں نہیں کر رہا ہے، کیوں رحم نہیں آ رہا ہے؟ ہم فلسطینیوں کے حالات کو دیکھنے کے بعد کچھ فوٹیج آ جاتے ہیں، ویڈیوز آ جاتے ہیں، ہمارے دل پسیج جاتے ہیں۔ تو رب العالمین جو تمام چیزوں کو ازل سے جانتا ہے، سب اس کے علم میں ہے، اس کے بعد اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اور کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہیں کے حالات ہیں، انہی لوگوں کے پر یہ مصیبتیں آئے گی؟ کل ہمارے پر کون سی مصیبت آئی کہ ہم اس کے بارے میں دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں؟ وہی لوگ صرف مصیبتوں کا شکار ہوں گے، ہمارے پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ آج ہماری مساجد کو کس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ ایک دنیا کا طویل ترین مقدمہ چلا بابری مسجد کے بارے میں، ہر کسی نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کے کیس کو سولو کیا گیا، قانون کی دھجیوں کو بکھیر کر رکھ دیا گیا، سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اپنے اسٹیٹ کے اندر کیسے کیسے قانون کو لاگو کیا جا رہا ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے۔ دھیرے دھیرے قانون کے ذریعے شکنجہ کسنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ حالات ہم کریٹ کر رہے ہیں ہمارے اپنے اعمال کی بنیاد کے پر۔ اللہ نے صاف کہا ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت بھی تمہیں لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے اعمال تمہارے کردار کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، دوسروں کا نہیں۔ ہمیں دوسروں کو دوش دے دینا، ان کے پر الزام ڈال دینا، اس کے بعد اپنے آپ کو بہت متقی اور پارسا سمجھ لینا کہ ہم تو بری ہو گئے، نہیں، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا جائزہ لو، اپنا حساب و کتاب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ آج ہر کوئی دوسروں کا حساب لینے کے لیے لگا ہوا ہے، اپنا حساب لینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اپنا محاسبہ، جب کہ قبر میں جانے کے بعد منکر نکیر ہمیں اپنے بارے میں سوال کرنے والے ہیں، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے بعد اپنے بارے میں جواب دینا ہے، دوسروں کے بارے میں نہیں۔ آج ہم دوسروں کا حساب بہت اچھا رکھتے ہیں، دوسروں کی جاسوسی کرنا، دوسروں کی ٹوہ میں رہنا، دوسروں کی غیبتیں سننا، یہ ہمارا بہترین مشغلہ بن چکا ہے، جبکہ یہ ہمیں آخرت میں فائدہ دینے والا نہیں۔ فائدہ ہمیں اپنے اعمال کی تیاری کرنا ہوگا۔ ہمارے اندر کیا فالٹ، ہماری تجارت میں، ہمارے کردار میں، ہمارے عقیدے میں، وہ ہم خود اس کی اصلاح کریں۔ دوسروں کے بارے میں فکر مت کیجئے گا۔ آج ہم اپنی فکروں کے بجائے دوسروں کے بارے میں زیادہ لگے ہوتے، کسی کو اپنے اعمال کا جائزہ لینے، اس کی فکر کرنے کی تیاری نہیں ہے، فکر نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری زندگی کے ریکارڈ کو تیار نہ کیا جا رہا ہے۔ کرامن کاتبین لگے ہیں، زندگی کے پورے ریکارڈ کو تیار کیا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کتاب کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور بندہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا ہو گیا ہے میری زندگی کے ریکارڈ کو؟ یہ زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے عمل، بڑے سے بڑے معاملے، تمام چیزوں کو لا کر جمع کر دیا گیا ہے، کوئی چیز اس ریکارڈ کے باہر نہیں ہے۔ تو یہ مت سمجھیے گا کہ اللہ کے سامنے ہم بچ نکلیں گے، بلکہ زندگی کے تمام تر ریکارڈ کو اس کے اندر لا کر درج کر دیا گیا ہے۔ تو بنیادی طور پر جو بات میں آپ کے سامنے حالات کے تناظر میں کہنا چاہ رہا تھا، ہم خبریں پاتے ہیں، آج دنیا کی تمام خبریں ہمارے سامنے آ جاتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، فلسطین میں، لبنان کے اندر کیا ہو رہا ہے، سیریا کے اندر کیا ہو رہا ہے، یمن وغیرہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارے اپنے ملکوں کے حالات کیا ہیں، اور آگے کیا کچھ ہوگا۔ خطرات ہمیں محسوس ہو رہے ہیں، خدشات کے بارے میں ہم لاپرواہ نہیں ہیں، ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ کیا کچھ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم فکر مند نہیں ہوں گے تو ہماری خامی ہے۔ قرآن نے کہا اللہ کافی ہے، لیکن ہمیں بھی عبدیت کا، بندگی کا حق ادا کرنا ہے، ہمارے اندر بھی اللہ کی بندگی، اللہ کی عبدیت کا وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ جس اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رکھا اور وہاں سے انہیں زندہ نکالا،
وہ اللہ ہمیں دنیا کے تمام ہموم اور غموم سے، ہر قسم کی مشکلات اور پریشانیوں سے باہر نکال سکتا ہے۔ جس اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے بعد بھی دشمنوں کے نرگے کے اندر اکیلے محفوظ رکھا، وہی اللہ آج بھی ہماری حفاظت کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ ہم وہ کردار جو ابراہیمی کردار ہوتا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ کردار کی بنیاد کے پر جزا ہے، یہ نہیں کہ صرف نام کی بنیاد کے پر آپ کو کچھ ملنے والا ہے، کردار ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر ابراہیمی کردار ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا کردار ہے، بیماریوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کا کردار ہے، تو یقیناً وہی جزا ملنے والی ہے جو اللہ نے اپنے ان نیک بندوں کو عطا کی۔ وہ اکیلا اب اللہ ہمارے لیے کافی ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ ہجرت کے موقع پر غار ثور میں تھے، مشرکین اتنا قریب پہنچ چکے تھے کہ اگر وہ اپنے جوتے کے تسمے کی طرف دیکھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ لیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی طرف دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی انہیں اپنے جوتے کی تسمے کی طرف دیکھے ہمیں پالے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر یہ بتاؤ ان دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے ہم کو ان مشکل حالات میں ڈال دیا، وہ ہماری مدد نہیں کرے گا، وہ ہماری مدد کرے گا۔ اور وہاں تک پہنچنے کے بعد بھی انہیں توفیق نہیں مل پائی کہ وہ اپنے جوتے کے تسمے کی طرف دیکھتے اور ابو بکر صدیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتے۔ حالانکہ فطری طور پر ہوتا کیا ہے، انسان اس بات کو اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ کوئی بھی چھپنے کے لیے غار ہے، ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جو چھپنے کی ہو، اور وہ غار ان لوگوں کی نظروں کے سامنے تھا، لیکن اللہ نے توفیق سے محروم کر دیا کہ کوئی اس غار کے اندر جھانکے۔ قریب پہنچانے کے بعد بھی اللہ نے ان لوگوں کو وہاں سے واپس لوٹا دیا، نامراد واپس آ گئے۔ تو اللہ توفیق چھین لیتا ہے، یہ اللہ کے پر یقین اور توکل کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ حالات ہمیں صبر کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ صبر سے بہتر چیز بندے کو عطا نہیں کی گئی۔ ہماری زندگی کے اندر اگر صبر آ جائے بہت ساری چیزیں یوں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، کسی نے آپ کے ساتھ دھوکہ دہی کی، کسی نے آپ کے خلاف سازش کی، آپ صبر کر لے جاتے، اللہ کے پر اپنا فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ بچ جائیں گے۔ سازش ناکام ہو جاتی ہے، کوئی آپ کے خلاف کچھ بھی کرے وہ ناکام ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ نے بھی بہت سازشیں کی، بلکہ ہجرت کے موقع پر تو ایسا پلان تیار کیا گیا کہ اس کے جیسا پلان ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ابو جہل نے یہ پلان تیار کیا کہ ہر قبیلے کے نوجوان آدمی کو لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ 19 لوگوں نے نبی کے گھر کے دروازے کے پر آ کر پہرے داری کی، جیسے ہی باہر نکلیں گے 19 کے 19 آدمی بیک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے۔ اور اس طریقے سے جب تمام قبیلے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش میں شامل ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم اکیلے اتنے سارے قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا دیت لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، 100 اونٹ دے دیں گے، معاملہ ختم، یعنی ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور کسی کو مارا بھی نہیں جائے گا۔ لیکن اللہ نے ان کی سازشوں کو کیسے ناکام کیا؟ صرف نگاہوں کے پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے رسول ان کے درمیان سے نکلے، سب وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ابو جہل کی قیادت میں، سب کے سروں کے پر ایک مٹھی مٹی اٹھائی، ڈالا، باہر نکل گئے۔ اللہ نے صرف نگاہوں کے پر پردہ ڈالا، ساری سازشیں ناکام ہو گئی۔ تو اللہ کی قدرت یہ ہے، توفیق سے محروم کر دیتا ہے، صلاحیتیں سلب کر لیتا ہے، وہ کچھ کر نہیں پاتے۔ زندگی بہت سارے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، اصحاب کرام کی زندگی کے اندر ہے، لیکن وہ یقین، وہ توکل ہونا چاہیے، صبر کا وہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ تدبیر اختیار نہ کریں، آپ اپنے حصے کی تدبیر کوشش کرتے رہیں اور صبر کرتے رہیں، یقین اور توکل کرتے رہیں۔ ایسے بہت ساری چیزیں آ کر یہاں پر ان حالات کے اندر جمع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد دیکھیے اکیلا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، زندگی کے مشکل سے مشکل حالات سے باہر نکالتا ہے، دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کرتا ہے۔ کوئی کتنا بھی پلان تیار کرے، سب سے بہترین پلانر اللہ ہے، واللہ خیر الماکرین، سب سے بیسٹ پلان بنانے والا۔
جب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکار نہیں کر سکتی ہے۔ اور ایک مومن کبھی بھی بدگمانی کے اندر حوصلہ شکنی کی طرف نہیں جاتا ہے، ڈپریشن میں نہیں جاتا ہے۔ جب اللہ پر یقین و توکل ہوگا تو زندگی کی تمام مشکلیں ہمارے سامنے بے حیثیت ہو جائے گی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، اس لیے کہ اللہ تمام چیزوں سے بڑا ہے اور وہ ہر چیز اور ہر حالات کو بدلنے کے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے۔ ہم جتنا ان ساری چیزوں کے بارے میں پختہ ہوں گے تو ہمارے لیے اتنے حالات بہتر ہوں گے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ باتیں میں بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور ہر مسلمان کو یہ نصیحت یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے دو ہی جملہ کہا تھا، کہا بیٹے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، ان ما اصابک لم یکن لیخطئک، جو چیز تمہاری زندگی کے اندر آ گئی، تمہیں مل گئی، وہ چھوٹنے والی نہیں تھی، اللہ نے تقدیر کے اندر لکھا تھا مل کر رہنے والی ہے۔ اور وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو چیز تمہیں نہیں ملی، تمہاری زندگی کے اندر نہیں آ سکی، سمجھ لو تمہیں ملنے والی نہیں تھی، تمہاری تقدیر کا حصہ نہیں تھی، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہم کاروبار کے اندر بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا کاروبار ہو، ہمارا کاروبار کے اندر اتنے لاکھ روپے اتنے کروڑ روپے کما لے، نہیں ہو پاتا ہے، اور نہیں ہے بات ختم۔ انسان کو اس کے بارے میں فکر مند ہونا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری تقدیر کا حصہ نہیں۔ ہم نے کوشش کی، ہماری کوشش کا حصہ تھا، لیکن نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ تو جب نہیں آیا اس کے اوپر یقین کرنا ہے کہ اللہ نے زندگی کا جو بھی فیصلہ کیا بہتر کیا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائی۔ بار بار یہ حدیث آپ سنتے رہتے ترمذی کی، اپنے چھوٹے بھائی، چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہہ رہے ہیں بیٹے اس بات کو اچھے طریقے سے جان لو، اگر پوری امت جمع ہو کر تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا، اور اگر پوری امت جمع ہو جائے اور تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچائے گی جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو زندگی کے اندر غم اور فکر کیا ہے؟ جب پوری امت جمع ہو کر نفع نقصان کی مالک نہیں بن سکتی تو ہمارے چند دشمن یا آج جو مسلمانوں کے خلاف سازش تیار کرنے والے کیا کر لیں گے؟ ہمارا اس کے آگے نہیں جا سکتے جتنا اللہ نے تقدیر کے اندر لکھا ہے۔ تقدیر کے آگے جانے کے اندر کسی کے اندر ہمت ہے نہ صلاحیت ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ ہمیں ان تمام سازشوں سے اور ہر قسم کی بے چینیوں سے، ڈپریشن سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر ہمیں زندگی کے اندر کچھ پرابلمس لگے، مشکلات آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دکھ آتا ہے، تو یہ دارالامتحان ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت رہی، آپ کو جب بھی کوئی مصیبت پریشانی لاحق ہوتی فوری طور پر نماز کی طرف لپکتے، اللہ کے سامنے سر سجود ہوتے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے، رکوع کرتے، اور زندگی کے غم آسان ہو جاتے۔ یہ طریقہ کار ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کی عادت ڈالیے۔ اس کے بعد دیکھیے زندگی کی مشکلات کیسے آسان نہیں ہوتی ہے۔ زندگی شریعت کے مطابق بنائیے، یقین اور توکل اللہ کی ذات کے پر رکھیے، یہ ہماری زندگی کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کا حل ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے۔ عقیدے کے باب میں، خاص طور سے منہج کے باب میں، ہر مسلمان کو اور خاص طور سے ہماری جماعت اور نوجوانوں کو ہر قسم کی گمراہیاں جو عقیدے کے نام پر آتی ہیں، منہج کے نام کے پر آتی ہیں، ان تمام قسموں کے شرور و فتن اور گمراہیوں سے محفوظ رکھے، ہمیں عقیدہ توحید کے پر اور اس منہج کے پر سلامت رکھے جو ہمارے اسلاف کا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کا تھا، اور اسی کے پر زندگی کا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔